اسٹڈی سرکل کا بنیادی طور پر مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہمارے تنظیم کے ممبران ہیں، تنظیم کے ساتھی ہیں، ان کی جو ہچکچاہٹ ہے، ان کی گھبراہٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس اسٹڈی سرکل میں مختلف ٹاپکس رکھتے ہیں، جو سیاسی اصطلاحات ہیں، ٹرمینولوجیز ہیں، یا ہسٹوریکل شخصیات ہیں بلوچ قوم کے، جو اکابرین ہیں جنہوں نے ماضی میں بلوچ قوم کے لیے جد و جہد کی، یا ان کے کارنامے ہیں یا خدمات ہیں، یا بلوچ ہیروز جو بھی ہیں، ان کے بارے میں ٹاپکس رکھ کر ان پر بھی ہم ڈسکشنز کرتے ہیں۔ جس طرح سے میرے خیال سے فرسٹ ٹاپک یہاں پر نیشنلزم کے حوالے سے رکھا گیا تھا، اور دوسرا ٹاپک سامراجیت کے حوالے سے تھا۔ تو اسی طرح سے اور بھی مختلف ٹاپکس جو ہیں ہمیں کور کرنے ہیں، چونکہ ایک سیاسی کارکن کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام جو سیاسی اصطلاحات ہیں، تھیوریز ہیں، ان کے بارے میں اسے جانکاری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے بارے میں جو ابھی پورے دنیا میں سچویشنز چل رہے ہیں، اور بلوچستان کی جو صورتحال ہیں یا اس ملک کی جو صورتحال ہیں، اس کے بارے میں اس سے آگاہی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی تھیوریز ہیں، معاشی پرسپیکٹیوز ہیں دنیا میں، جیسے کہ ہمیں تاریخی طور پر کارل مارکس نے ایک بڑا فلسفہ دیا ہے کمیونزم اور سوشلزم کے نام پر۔ تو اس سے پہلے اس نے ایک بڑا تھیوری دیا ہے کہ انسانی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، اور انسان جب پہلے اس دنیا میں ان کا سروائیول اسٹارٹ ہوا تو وہ کس طرح سے ان کا رہن سہن تھا، ان کے پاس ذرائع پیداوار کیا تھے، وہ کھاتے کیا تھے، ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ تو فرسٹ اس کو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کے اس سے نام سے اس تھیوری کو جانا جاتا ہے کہ اجتماعی ان کی زندگی ہوا کرتی تھی، آپس میں تمام لوگ مشترکہ طور پر شکار کرتے تھے۔ شکار کے لیے وہ استعمال کرتے تھے پتھر وغیرہ، جس میں نجی ملکیت کا تصور نہیں تھا، چونکہ وہ تمام لوگوں کے ملکیت ہوتے تھے، اس سے وہ شکار کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک زرعی انقلاب آیا دنیا میں، زراعت کی پیداوار کی جو سائنس تک پہنچی انسانی زندگی، تو اس دوران پھر انہوں نے کھیتی باڑی کرنا شروع کیا، اور ان کی آبادی بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو کھیتی باڑی کرنے کے لیے پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ ابھی ہمیں دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زمین کو آباد کریں۔ پھر جاگیردارانہ نظام، غلام دارانہ نظام کا آغاز ہوا۔ اس طرح سے 18ویں صدی میں جب باب کی انجن اور مشین کی ایجاد ہوئی، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا، اس کے بعد یہ صنعتی انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز ہوا جو ابھی تک چل رہا ہے دنیا میں، جو یہ صنعتیں ہیں، اور اس میں نجی ملکیت کا تصور ہے کہ ایک انسان زمین یا صنعت یا کسی بھی چیز کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو اس نظام نے اپنے آغاز میں دنیا کو بہت ترقی کی، مطلب یہ جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہوائی جہاز، جیٹ جہاز، موبائل، اسمارٹ فونز، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اسی دور کے اسی نظام کے دین ہیں۔ لیکن کوئی بھی نظام ہو، اس کا ایک مدت ہوتا ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیہ میں وہ جتنا عروج حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد اس میں مزید اس سماج کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، پھر وہ بحرانی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم دنیا میں جتنے بھی مسائل دیکھ رہے ہیں، غربت کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، بے روزگاری کی شکل میں، کچھ لوگ ہیں جو 1% دنیا کے ہیں، وہ امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے تمام سرمایہ ان کے دسترس میں آتے جا رہے ہیں، 99% دنیا کی آبادی مزید قسم کرسی کی زندگی کی جانب جا رہا ہے، غربت کی جانب، غربت کی زندگی سے بھی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کارل مارکس نے ایک تھیوری دیا تھا جسے کمیونزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ نجی ملکیت کا خاتمہ ہوگا، اور تمام لوگ محنت کش طبقے کے طور پر اپنی کام کریں گے، محنت کریں گے، مشقت، اور تمام لوگوں میں یہ جو دنیا میں جتنی بھی پیداوار ہے، ریسورسز ہیں، یہ تمام لوگوں میں برابری کی بنیاد میں تقسیم ہوں گی۔ اگر پورے دنیا میں اتنی پیداوار کی صلاحیت ہے کہ 3 وقت میں 2 روٹی ایک انسان کو دستیاب ہو سکے، تو اسی بنیاد پر تمام کو ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو 3 روٹی ملیں، کسی کے 2۔ اگر دنیا میں ہم گھر فراہم کر سکتے ہیں تو تمام لوگوں کو یکساں بنیادوں پر گھر، کہنے کا مقصد ہے کہ یکساں بنیادوں پر تمام سہولیات کا ہر انسان تک دسترس،
یہ کمیونزم کی ایک تھیوری تھی. یہ طویل ایک تھیوری ہے, میں شارٹلی اسے بیان کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے اس دوران کے جو سرمایہ دار دانشور ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہ نظام ایک تصوراتی نظام ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ غریب اور امیر کا یہ تفریق ختم ہو سکے, تمام لوگوں کو بنیادی سہولیات برابری کی بنیاد پر میسر ہو سکے. لیکن ان کی یہ پشین گوئی, ان کی یہ جو باتیں تھیں وہ ناکام ثابت ہوئیں. لینن کی قیادت میں رشیا میں اکتوبر انقلاب کے نام سے جس انقلاب کو جانا جاتا ہے, وہاں پر 1917 میں انقلاب برپا ہوا اور وہاں کے محنت کشوں نے ریاست کا کنٹرول سنبھالا اور تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر وہ چیزیں میسر ہوئی. تو اسی طرح BSO دو نعروں کے تحت, دو نظریے کے تحت جدوجہد کر رہا ہے. ایک ہمارا ہے کہ قومی نابرابری, جو یہاں پر بلوچ قوم یا سندھی قوم یا پختون قوم یا پنجابی قوم, 4 قوم آباد ہے, ان میں جو نابرابری ہے, ایک حاکم ہے دوسرے محکوم ہے, اس کا خاتمہ ہے کے لیے جدوجہد. اور دوسرا ہے طبقاتی نابرابری. طبقاتی نابرابری ابھی جو میں نے کارل مارکس کی تھیوری بیان کیا ہے, سوشلزم کمیونزم کے تھرو ہی ختم ہو سکتا ہے. کہ سرمایہ دارانہ نظام میں طبقات موجود ہیں. ایک محنت کش طبقہ ہے جس کے پاس اپنے قوت محنت بیچنے کے لیے کے علاوہ کچھ نہیں, اور دوسرا سرمایہ دار ہے جس کے پاس سرمایہ موجود ہے, وہ پیسہ انویسٹ کر کے کمپنیاں صنعتیں لگاتا ہے جس میں محنت کش طبقہ کام کرتا ہے, اور جو وہ 100% جو منافع کماتا ہے اس سے 2% انہیں مزدوری کے طور پر دیتا ہے, 98% وہ خود لے جاتا ہے. تو اس تفریق کا خاتمہ نجی ملکیت کے خاتمے سے نتی ہے, اس سے ہو سکتا ہے. تو اب BSO کا جو بنیادی یہ جو مقاصد ہیں, جو اہداف ہیں قومی اور طبقاتی نابرابری کے خلاف جدوجہد کا, اس کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس کیڈرز موجود ہیں. کیڈرز اس فرد کو کہتے ہیں جو سیاسی طور پر میچور ہو, سیاسی طور پر بالغ ہو, پختہ ہو, اس میں سیاسی سوجھ بوجھ ہو, تقریر کا فن ہو, تحریر کا فن ہو, وہ چیزوں کو صحیح معنی میں سمجھ سکے اور اس میں وہ خود فیصلہ کر سکے کہ اب ہمارا ان صورتحال میں تنظیمی پالیسی کیا ہونا چاہیے. مثلا یہاں پر چھوٹا سا مثال حد کے بنیاد پر میں دیتا ہوں کہ ڈگری کالج میں مختلف مسائل ہوتے رہتے ہیں. تو سیاسی کیڈر اگر ہوگا تو وہ خود بہت سے آئیڈیاز اس کے پاس ہوں گے, اس کی تخلیقی سوچ ہوگی کہ بھائی ڈگری کالج میں اسپورٹس ویک نہیں ہو رہا ہے, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, یہ ہونا چاہیے. یا وہاں پر ڈبیٹس پروگرامز نہیں ہو رہے ہیں, تقریری مقابلے نہیں ہو رہے ہیں, یا دوسرے جو غیر نصابی اقدامات ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں, وہ ہونے چاہیے. یا بھائی ہب کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو یہاں پر ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے, یونیورسٹی ہو. یا موجودہ صورتحال میں جیسے کہ افغانستان میں طالبان نے حکومت چھین لی ہے اور وہاں پر اپنی ایک حکومت قائم کی ہے, تو سیاسی جو کیڈر ہے اس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود ڈسکشن کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچ سکے کہ اس جو اثرات اس کے ہیں بلوچستان پر کیا پڑیں گے اور اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری سیاسی پالیسیاں کیا ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے اسٹڈی سرکل انتہائی لازم ہے. بغیر تربیت یافتہ کارکنوں کی کوئی بھی تنظیم چل نہیں سکتی. تو اسی طرح سے ہمارا یہ آرگنائزیشن ہے, اس میں مختلف ادارے ہیں. آج کا جو اسٹڈی سرکل کا مین ٹاپک بنیادی طور پر آرگنائزیشن ہے کہ تنظیم, بنیادی طور پر تنظیم کسے کہتے ہیں. تنظیم ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایک آئین ہو, جس میں اغراض و مقاصد ہوں اور مختلف ادارے موجود ہوں, ان کا ایک ساخت موجود ہو, تنظیمی انفراسٹرکچر. جیسے کہ ہمارے تنظیم میں سب سے بنیادی جو ادارہ ہے وہ یونٹ ہے. یونٹ مثلا کسی بھی تعلیمی ادارے میں 5 اگر تنظیمی ساتھی ہمیں ملیں, تنظیمی دوست ملیں, وہاں پر ہم اپنا تنظیمی یونٹ کھول سکتے ہیں. مثلا ابھی ہائی اسکول میں اگر ہمیں 5 دوست میسر آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک یونٹ کھولیں گے, اور یونٹ کے 2 عہدے ہوتے ہیں, ایک یونٹ سیکرٹری اور دوسرا ڈپٹی یونٹ سیکرٹری. یونٹ سیکرٹری سربراہ ہوتا ہے اس یونٹ کا, اور ڈپٹی یونٹ سیکرٹری اس کے بعد قائم مقام سربراہ ہوتا ہے. اگر یونٹ سیکرٹری موجود نہیں ہے تو ڈپٹی یونٹ سیکرٹری پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اسی طرح پھر جہاں ہمارے 2 یونٹ موجود ہوں, کسی بھی علاقے میں, تحصیل میں, زون میں 2 یونٹ موجود ہوتے ہیں, وہاں پر پھر ہم اپنا زونل کابینہ تشکیل دیتے ہیں. زونل کابینہ مثلا
जैसे कि अभी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी मौजूद है हमारा यहाँ पर हब में, अगर हमारे 2 यूनिट मौजूद हो जाते हैं, अभी डिग्री कॉलेज में भी अगर हम यूनिट खोल लेते हैं तो फिर हमारे जनरल बॉडी एक इदारा होता है। जनरल बॉडी उसे कहते हैं, उसमें यूनिट सेक्रेटरी, डिप्टी यूनिट सेक्रेटरी और जोन के जो अहदेदार होते हैं उसके समेत तमाम कारकुनान मिलते हैं। ये जनरल बॉडी इदारा कहलाता है, उनके इजलास को। तो वो इजलास में फिर हम अपना काबीना मुंतखब करते हैं जोन का, जो 7 रुकनी होता है, जिसमें सदर, नायब सदर, जूनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। फिर जोन के बाद हमारा वहदत है, सूबाई काबीना है, वो पूरे बलोचिस्तान का सूबाई काबीना है, पूरे बलोचिस्तान की तंजीमी सरगर्मियों का निगहबान होता है, तंजीमी पॉलिसियाँ वो बनाता है अपने इजलास में, तंजीमी जो भी मामलात होते हैं उन्हें डील करता है। फिर उसके बाद हमारा है मरकज़ी काबीना, वो पूरे पाकिस्तान या दुनिया के लेवल पे उसका जो ढांचा होता है हर जगह काम कर सकता है, मतलब पूरे तंजीम को लीड करता है, तंजीम की निगरानी करता है, तंजीमी पॉलिसीज़ मरतब करता है, तमाम चीज़ें वो करता है। उसके बाद फिर सेंट्रल कमेटी हमारा है, सेंट्रल कमेटी में हमारा काबीना है मरकज़ी, और सेंट्रल कमेटी के मेंबरान होते हैं, और उसके अलावा सूबाई जो सदर और जनरल सेक्रेटरीज होते हैं वो उसके मेंबरान होते हैं। तो मरकज़ी पॉलिसीज़ जो इन 2 साल के दौरानिए में हमारा ये ज़िम्मेदार होता है, तमाम पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, क्या करने वगैरह। इसी तरह फिर मरकज़ी कौंसल सेशन है जो सिर्फ 2 सालों में उसका इजलास होता है, उसमें मरकज़ी काबीना, मरकज़ी सेंट्रल कमेटी वगैरह इन तमाम का चुनाव होता है। वो पूरे तंजीम के आयन जो है हमारा तंजीमी आयन है, और तंजीम के आयन में तनसीख, तरमीम करना और मरकज़ी पॉलिसीज़ बनाना कि इन सूरत हाल में हमारा तंजीमी मौक़िफ़ क्या होना चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से, जो हमें मुश्किलात होते हैं। जैसे कि अभी बलोच कौम की जो ज़बान है वो ख़तरे में है। बलोच कौम जो कि सिंध में माइग्रेट करके रह रहे हैं, दूसरी जगह पे वो अपनी ज़बान को भी भूल रहे हैं, सिंधी कर रहे हैं, पंजाब में सराइकी कर रहे हैं। तो इसका किस तरह हम अपने ज़बान को बचाएं, अपनी जो साहिल व वसाइल हैं हमारे 750 किलोमीटर हमारा साहिली पट्टी है, उसका किस तरह दफ़ा करें। वक्तन फ़वक्तन वफाक की कोशिश रहती है कि उसे हम वफाकी ढांचे में दाखिल करें बलूचिस्तान के जो साहिल को। तो ये तमाम मैटर में जो पॉलिसीज़ मतलब करना, अभी तंजीम के लिए चलने के लिए ये फैक्टर होते हैं, ठीक है, ये जो हैं ये तमाम इदारे हैं। फिर हर ओहदे की अपनी ज़िम्मेदारी होती है, मसलन मरकज़ी चेयरमैन है, उसके अपनी ज़िम्मेदारियां हैं। ये तंजीमी आयन आप लोगों को फराहम करेंगे, उसमें तमाम डिटेल के साथ लिखे हुए हैं। और इसी तरह से फिर हमारे तंजीम के चलने के लिए फ़नांस की बड़ी अहमियत है कि फ़नांस किस तरह जनरेट करना है, वो हमें मरकज़ी कमेटी